ساری چیزیں. لیکن حضرت اس میں یہ بتائیے کہ اگر آج کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اسے سزا دی جانی چاہیے کہ نہیں؟ آپ کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں لیکن اس وقت صورتحال کیا ہے؟ پہلے خلیفہ تھے جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ وہ کسی اختلاف کی وجہ سے قتل نہیں ہوئے. ایک مجوسی نے غیر سوال تمام حضرات سے ہے. ایک تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو غلط عقائد جو قائم ہے عام طور پر اس پر لوگوں کا اصرار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی اصلاح کس طرح کی جا سکتی ہے؟ 56 سالوں میں ہم جو ہیں مسلمان ہوتے ہوئے بھی مختلف نہ صرف مذہبی فرقہ واریت بلکہ لسانی، صوبائی اور قومی فرقہ واریت کا بھی شکار ہو چکے ہیں. تو ایسی حالت میں اب ہماری منزل کیا ہے اور ہم کس سفر پر جا رہے ہیں؟ محسن نقوی صاحب، آپ نے گفتگو کا رخ جس طرف لائے تھے وہ بہت قابل پذیرائی ہے. سرکار والا حقائق کا سامنا اگر کیا جائے جس سے امت مسلمہ گریزاں ہے، یعنی کہ خلافت راشدہ ایک حقیقت ہمارے یعنی مسلمانوں کا بیشتر حصہ یعنی کثرت امت مسلمہ اس بات کو مانتی ہے کہ خلافت راشدہ پر ان کا ایمان ہے، تو کیوں نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو آج ایک بہتر اور بڑے حضرت حسن کا اضافہ کیجئے رضی اللہ تعالیٰ. جی، میں خلافت راشدہ کو اگر وہاں تک حضرت حسن کا دور بھی اس میں شامل ہے. جی، اگر اس کو شامل کر لیا جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں محسن نقوی صاحب؟ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہم اس پہ اصولی بات یہ کہیں گے کہ ہماری قوم تاریخ میں ماضی میں جی رہی ہے اور اس کو حال کی فکر نہیں. اگر آج تمام اہل تشیع یہ متفق ہو کے کہہ دیں کہ ان چاروں خلفاء کی، ان خلفاء ثلاثہ کی خلافت صحیح تھی، ہماری اور آپ کی زندگی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یا اگر آج اہل تسنن مل کے یہ کہہ دیں کہ اس دور میں فرض کیا کہ بہتر تھا کہ حضرت علی کو پہلے خلافت ملتی، تو بھی آج کے انسان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہم ماضی میں رہنا چھوڑیں اور حال کی بات کریں کہ کس طرح سے ہے. اور ایک بات ہم اور عرض کریں گے کہ جو ہم نے عدم علم کے شروع میں بات کی تھی، یہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بھی عدم علم کی وجہ سے. ہم آپ کو حوالہ دیتے ہیں بہار الانوار طب جدید جلد نمبر 22 باب نمبر 8. 19 حدیثیں ائمہ کرام علیہ السلام کی موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی فضائل میں، مہاجرین و انصار کے فضائل میں. حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ نہج البلاغہ میں جو آپ فرماتے ہیں، آپ نے صحابہ کرام کی پوری وہ فرمائی ہے، تعریف فرمائی ہے. اس کے علاوہ خود آپ کے مکاتب میں خط نمبر 6 جو ہے آپ کا، جو حضرت معاویہ کے نام آپ نے لکھا ہے، وہاں آپ نے فخر فرمایا کہ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بدر میں اور احد میں شرکت کی، ان لوگوں میں سے لوگ ہیں، اور جس طرح سے ان تینوں خلفاء کی بیعت کی گئی ویسے ہی میری بیعت بھی کی گئی ہے، تو مجھے ان کی تائید حاصل ہے. اسی صورت سے امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 4، اس میں انہوں نے واضح طور کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے لیے دعا کی ہے. اور اس سے سب سے بڑھ کر قرآن مجید بار بار صحابہ کرام کی تعریف کرتا ہے. تو اہل تشیع کے ایمان میں یہ بات داخل ہے کہ تا وقت کے کسی صحابی کے بارے میں کہ جو صحابی رہا بعد میں مرتد ہو گیا، ایسے بھی حضرات ہیں کہ ان کے بارے میں تو لب کشائی کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن مجید جس کی تائید کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی لب کشائی نہیں کی جا سکتی. یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، اپنی معیشت کو کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں. لیکن حضرت اس میں یہ بتائیے کہ اگر آج کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اسے سزا دی جانی چاہیے کہ نہیں؟ آپ کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں لیکن اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اگر وہاں پر سب و شتم بھی ہوتا ہو اور حضرت عائشہ کے لیے، تو اس کے اوپر کچھ سزا ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اس کے لیے باقاعدہ قانون بننا چاہیے، نہ صرف اہل بیت اور صحابہ کے لیے بلکہ یہ کہ جو بھی اکابرین دین ہیں اور چاروں خلفاء کو تسلیم کر لینا چاہیے. جو اکابر علماء ہیں واریت بڑھائے گا اس کو دیکھیے وہ قابل سزا ہے. میں کیونکہ اس طرح کے بلوں پر یہ مزید قوانین کی ضرورت نہیں. جو بھی شخص کسی بھی فرقے کے اعتقاد کو، ایمان کو یا اس کے صحابہ کرام کو، اماموں کو کی توہین کرے گا اور انہیں پرووک کرے گا، اشتعال دے گا اور انہیں اپنا محض آرائی پر اکسائے گا،
وہ قابل سزا جرم ہے. ٹھیک ہے. تو اقبال حیدر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ ایک بہتر اور خوشگوار اور رہنے کے لائق معاشرے کے قیام کے لیے کیا ہم خلفائے راشدہ کو تسلیم کر لیں؟ تو کیا راشدہ پر تو کوئی اختلاف تمام ہے نہیں. خلفاء کو تمام خلفاء کو نہیں، اس لیے کہ یہ تمام خلفاء کو حقیقت ہے حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ تھے، جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ تھے. یہ ایک حقیقت ہے. حضرت علی خلیفہ برحق تھے، چاروں برحق تھے، چاروں برحق تھے. محسن کون نقوی اختلاف صاحب کر سکتا ہے؟ آپ 4 اہل سنت کے امام ہیں، 12 اہل تشیع کے امام ہیں. اہل تشیع اپنے اماموں پر ایمان رکھتے ہیں، اہل سنت اپنے 4 اماموں پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن میں یہ درد مندانہ انداز سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمہ کو فائدہ پہنچے گا، جس سے امت مسلمہ ایک ہوگی. محسن نقوی صاحب اس بات کو ذرا آپ اور آگے اس سنت پر عمل نہ کریں. لیکن انیق جی مجھے دکھ ہے سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کہ اپنی عمر رسیدی کی وجہ سے نیچرل وفات پا گئے، مجھے بہت دکھ ہے کہ وہ معاشرہ نہ قائم کرے کہ ہمارے باقی تینوں خلیفہ قتل ہوئے، شہید ہوئے. اس میں ہمارے چاروں امام وہ کسی اختلاف کی وجہ سے قتل نہیں ہوئے. وہ ایک مجوسی نے، غیر مسلم نے، اگر کینیڈی اسیسینیٹ ہو سکتا ہے تو یہ معاملہ جو ہے اس کو شامل نہیں. ہمارے چاروں اہل سنت کے امام قتل ہوئے، ہمارے 11 اہل تشیع کے امام قتل ہوئے. ایک اس روایت سے اجتناب کریں، ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں. یہ ائمہ کی بات کر رہے ہیں. شہید ہوئے، شہید 12ویں امام تو غائب ہے نا، امام مہدی علیہ السلام. 11 کو قتل تو نہیں ہوئے، 11 غیر فطری موت، انہیں یا تو زہر دیا گیا یا جنگ میں مارے گئے. تاریخی تمام غیر فطری موت مارے گئے. ہمارے خیال میں یہ ہے کہ ہم نے پھر وہی عرض کریں گے کہ ماضی میں زندہ رہنے کی بجائے یہ بات تو حال کی بات کیجیے. نہیں، محسن صاحب سے کو بات مکمل کر لینے دیجیے. حال کی بات کیجیے کہ ہم اس دور میں کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو کر سکتے ہیں. جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ خلفاء ثلاثہ اور ان کو برحق ماننا، خلافت راشدہ کو برحق ماننا، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی یہ دیکھیں ہمارے وہاں کی اصطلاحات ہیں ڈی فیکٹو اور ڈی جیور کی، ورنہ یہ کہ جو چیز ایک تاریخی حقیقت ہے اس کو آپ کہیں یا نہیں کہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بطور گلیلو کے کہ میں کہوں زمین گھوم رہی ہے یا نہیں گھوم رہی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جو ہو گیا. لیکن اس کو وجہ اختلاف اگر بنانا اور اس کو ایک نزاعی مسئلہ بنا لینا. ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر حضرت علی علیہ السلام نے تینوں کے خلاف، تینوں خلفائے ثلاثہ کے خلاف اگر تلوار نکالی ہوتی تو اس مسئلے کے اوپر اختلاف کی گنجائش تھی. اور اگر انہوں نے سب کے ساتھ کوآپریشن کیا، بلکہ یہ فرمایا، کسی نے پوچھا ان کے دور میں کہ یہ بتائیے کہ ان تینوں حضرات کا دور جو ہے وہ بہت ہی اچھا گزرا اور آپ کا اتنی نزاعی اس میں گزرا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تم جیسے لوگ ہیں. وجہ فرمایا. تو جب وہاں یہ شیر و شکر ہے تو ہم اس کی بنا کے اوپر کیوں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں؟ وجہ فرمایا. اور جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح امت مسلمہ میں سنی اور شیعہ ساتھ ساتھ ہیں. یہ ہمارے فروعی اختلافات ہیں، ان کو دور ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. محترم خواتین و حضرات، آپ نے ہمارے عہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں سے انتہائی سنجیدہ، انتہائی حساس موضوع پر بہت اچھی، بہت توانا، بہت عالمانہ گفتگو سماعت کی. اس گفتگو کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں یقیناً کچھ نہ کچھ سوالات پیدا ہوئے ہوں گے. آپ میں سے وہ حضرات، وہ خواتین جو ہمارے کسی بھی شریک سے کوئی سوال کرنا چاہیں ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. آپ ہمارے کسی بھی مہمان سے سوال کر سکتے ہیں. میرا سوال تمام حضرات سے ہے. ایک تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو غلط عقائد جو قائم ہیں عام طور پر، اس پر لوگوں کا اصرار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی اصلاح کس طرح کی جا سکتی ہے. دوسرا سوال جو ہے وہ اقبال حیدر صاحب سے بالخصوص ہے کہ پیپلز پارٹی 2 بار اقتدار میں رہی، تو آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ معاشرے میں اصلاح کے لیے ایک تو اسلحہ سے پاک جو ہے وہ معاشرے کی ضرورت ہے، دوسرا یہ کہ قوانین کے اطلاق کی بہت ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں کیا سنجیدہ کوششیں کی گئیں؟ چند ماہ کی حکومت میں پہلی حکومت تھی ہماری 20 ماہ کی، دوسری حکومت تھی ہماری 29 ماہ کی، اور اس میں ہم نے بھرپور کوشش کی تھی. اتنا میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اصلاح
کی ریکوری اور دہشت گردوں کے خلاف جتنی بڑی ہم نے کارروائی کی تھی، خاص طور سے اپنے صوبہ سندھ میں، کیونکہ سب سے زیادہ دہشت گردی اس وقت ہمارے دور میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کے واقعات اکا دکا ضرور ہوئے ہوں گے، لیکن ویسے نہیں تھی. لیکن لسانی دہشت گرد بڑے عروج پر تھی، اور اس کے خلاف ہم نے ڈٹ کے ہر طرح کی کارروائی کی، مذاکرات بھی اپنائے اور قانون نافذ بھی کرنے کی بھرپور کوشش کی اور سمجھانے کی بھی کوشش کی، کیرٹ بھی دیا، اسٹک بھی دی، اور جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا. ہاں یہ بتا دوں کہ ہم نے ہمارے اقتدار میں آنے سے پہلے یہاں سندھ میں آرمی آپریشن نافذ تھا. ہم نے اس آرمی آپریشن کو وڈرا کیا اور عام سویلین فورسز کے ذریعے سے قانون نافذ کرنے میں کسی حد تک ضرور کامیابی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل کامیابی ہوئی ہو، لیکن فرقہ وارانہ سوچ اور جو مدرسوں میں جس طریقے سے روبوٹ کریٹ کیے جا رہے ہیں اس کو ہم نے ضرور نوٹس لیا تھا، لیکن ہم نے باوجود اس کے کہ ہم مائنورٹی گورنمنٹ تھی کہ ہمارے ساتھ اتحادی بھی تھے. پیپلز پارٹی کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی نہیں تھی، دوسری مذہبی جماعتیں بھی تھیں ہمارے ساتھ، مولانا فضل الرحمان بھی تھے، جماعت وہ مسلم لیگ جیم بھی تھی جو کہ بہت مذہبی سوچ رکھتی تھی. اس کے باوجود ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی. میں یہ ہم دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم نے کوئی بہت بڑے 30 مارخواں تھے، لیکن کوشش تھی جس میں بھرپور کامیابی بھی ہو جاتی اگر بھرپور ہمیں دور اقتدار بھی مل جاتا. ٹھیک ہے خاتون، آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں. میں چاروں حضرات معزز کرام سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارا ملک پاکستان بنیادی طور پر 2 قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے. ہم نے ایک قوم مسلمان اور ایک مذہب اسلام کو لے کر اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، لیکن پچھلے 55-56 سالوں میں ہم جو ہیں مسلمان ہوتے ہوئے بھی مختلف نہ صرف مذہبی فرقہ واریت بلکہ لسانی، صوبائی اور قومی فرقہ واریت کا بھی شکار ہو چکے ہیں. تو ایسی حالت میں اب ہماری منزل کیا ہے اور ہم کس سفر پر جا رہے ہیں؟ ہماری قوم کس نظریے کی بنیاد پر جا رہی ہے آگے؟ تو اس بارے میں ہمارے یہ علماء کرام اور دانشور حضرات کیا کہنا چاہیں گے کہ موجودہ صورتحال ہماری قوم کو کہاں لے کر جا رہی ہے؟ جی اسرار صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اہم مسئلہ اٹھایا ہے، اور الحمدللہ کہ پاکستان بننے کے بعد چند سالوں تک ہمارا عمل اسی رخ پر چلا تھا. چنانچہ 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی تھی، جس میں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا، اور گویا کہ ایک اعتبار سے دستوری طور پر نظام خلافت پاکستان میں قائم کر دیا کہ ہمارے پاس حاکمیت کا کوئی کلیم نہیں ہے. وی واش our hands off the claim to sovereignty. Sovereignty belongs to Allah. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. اس کے بعد کچھ لوگوں نے شور مچایا، دانشور حضرات اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کس کا اسلام ہوگا؟ یہ شیعہ کا ہوگا، سنی کا ہوگا، دیوبندی کا ہوگا، بریلوی کا ہوگا. تو سن 50 میں پھر جملہ مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء، شیعہ چوٹی کی قیادت، اہل حدیث چوٹی کی قیادت، جماعت اسلامی کی چوٹی کی قیادت، دیوبندیوں کی چوٹی کی قیادت، بریلویوں کی چوٹی کی قیادت، ان سب نے 22 اصول دے دیے کہ یہ دستور ہمارے لیے یہ متفق علیہ ہے. ہمارے اختلاف کو بنیاد مت بناؤ. تم نہیں چلنا چاہتے اسلام کی طرف، لیکن تم ہمارے اوپر الزام دینا چاہتے ہو، تو یہ لو، یہ 22 اصول ہم دے رہے ہیں، متفق علیہ دستور بناؤ. بدقسمتی سے پوری دنیا سیکولرزم پر چل رہی ہے، اور اسلامی حکومت کو برداشت کرنا پوری دنیا کے لیے ممکن نہیں ہے. ان کے نظام کو خطرہ ہے. آخر یہ جو کچھ USSR سے ساری دشمنی ہو رہی تھی تو مذہبی تو نہیں تھی، وہی کرسچن ادھر تھے، وہی کرسچن ادھر تھے. نظام تھا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم، جس کو کہ ویسٹ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا. اسی طریقے سے آج اسلام کے نظام کو نہ پوری دنیا تسلیم کرنے کو تیار ہے، نہ مغرب کے پروردہ اور تعلیم یافتہ دانشور تیار ہے کہ اس کو یہاں پر قائم کیا جائے. اور راستہ صرف ایک ہے کہ ہم دوبارہ پھر اسی منزل کی طرف چلیں، متفق علیہ جو ہے طے کریں معاملہ، اور اسلام کو یہاں نافذ کریں.